بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ فیفا ورلڈ کپ قطر کی درخواست پر ترکی کا اہم فیصلہ۔ قطر کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی سے متعلق ترک پارلیمنٹ نے اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی پارلیمنٹ نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوران سیکیورٹی میں مدد فراہم کرنے کے لیے قطر میں فوج بھیجنے سے متعلق ایک تحریک کی منظوری دے دی۔ ترک پارلیمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر کی درخواست پر ہفتے کے روز پارلیمنٹ میں ایک تحریک پیش کی گئی تھی کہ نومبر میں ہونے والے فٹ بال ٹورنامنٹ کے دوران سیکیورٹی فراہم کرنے کی خاطر ترک میں 6 ماہ کے لیے ترک فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے۔ فرانس نے یوکرین کے لیے 100 ملین یوروز کا خصوصی فنڈ قائم کر دیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے یورپی یونین کے اجلاس میں اعلان کیا کہ انہوں نے یوکرین کی مالی مدد کے لیے 100 ملین یوروز کا خصوصی فنڈ قائم کر دیا۔ ابتدائی طور پر 100 ملین یوروز کا یہ خصوصی فنڈ یوکرین کو جنگی ہتھیاروں اور آلات کی خریداری کے حوالے سے مالی مدد فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون مستقبل میں بھی یوکرین کے لیے دفاعی مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مناسب وقت آنے پر وہ شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کریں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر طیب اردوان جلد سخت حریف شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات کریں گے، جس کے لیے وزارت خارجہ کی سطح پر مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی اور معاشی صورتحال کے پیش نظر یورپی ممالک کے لیے ترکیہ ایک اہم ملک ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یورپی یونین کے چند رکن ممالک ہم سے اچھے تعلقات کی بجائے تنازعات کو فروغ دے رہے ہیں۔ روسی صدر کو 70ویں سالگرہ پر ٹریکٹر کا تحفہ۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو 70ویں سالگرہ کے موقع پر بیلاروس کے صدر کی جانب سے تحفے میں ٹریکٹر دے دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعے کے روز روسی شہر سینٹ پیٹر برگ کے ونٹر پیلس میں ہونے والی ملاقات میں بیلاروس کے صدر نے روسی ہم منصب کو ٹریکٹر کا گفٹ سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ بیلاروس صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے پوٹن کو اس ہی ماڈل کا ٹریکٹر تحفے میں دیا ہے جو وہ اپنے باغات میں استعمال کرتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایران میں شہریوں کے خلاف خونریز کریک ڈاؤن کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایران کے شہر زاہدان میں پاسداران انقلاب اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے نمازیوں اور عام شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بیان میں کہا ہے کہ صوبہ سیستان بلوچستان کے شہر زاہدان میں نماز جمعہ کے بعد ایرانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچ مظاہرین کے خلاف آپریشن کیا، جس میں بچوں سمیت 80 افراد جاں بحق ہوئے۔ روس کو بڑا دھچکا، کریمیا سے ملانے والا پل دھماکے سے تباہ۔ آبنائے کرچ پر بنے روس اور کریمیا کو ملانے والے پل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جزیرہ نما تمان کی طرف سے کریمین پل کے آٹو موبائل حصے پر ایک ٹرک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کی وجہ سے جزیرہ نما کریمیا کی طرف جانے والی ٹرین میں ایندھن کے ساتھ ٹینک جل گئے۔ آبنائے کرچ پر بنا یہ پل روس کو اس کے الحاق شدہ علاقے کریمیا سے ملاتا ہے اور یہ یوکرین جانے کا واحد راستہ بھی ہے۔ اس سے اس پل کی عسکری اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ امریکی صدر نے بھنگ رکھنے پر سزا کاٹنے والے قیدیوں کو عام معافی دے دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھنگ رکھنے کے جرم میں گرفتار تمام قیدیوں کو عام معافی دیتے ہوئے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھنگ رکھنے کے الزام میں سزا کاٹنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے تمام ریاستوں کے گورنر کو ان افراد کی رہائی کے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں شہری صرف بھنگ برآمد ہونے کی وجہ سے مجرم ٹھہرائے گئے، جس کے باعث وہ ملازمتوں، گھروں، تعلیمی مواقع سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔
متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے افواج نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں، امریکہ نے اہم بیان جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان کا کہنا ہے کہ ریاض واشنگٹن کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے۔ اوپیک پلس کے فیصلے کے بعد بھی واشنگٹن کا سعودی عرب سے اپنی افواج کو نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا ہے کہ ہمارا اوپیک پلس کی پیداوار میں کمی کے تناظر میں سعودی عرب سے اپنی افواج کو منتقل کرنے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بہت سے مشترکہ مفادات ہیں جو ہمیں متحد کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ مستقل بنیادوں پر مختلف مسائل پر بات چیت کرتے ہیں۔ سعودی عرب ہمارے لیے اہم شراکت دار ہے۔ دنیا بھر سے مضر صحت جعلی بھارتی ادویات پکڑی جانے لگیں۔ بھارتی کمپنیوں کی ادویات کے ناقص ہونے کے ثبوت دنیا بھر میں سامنے آنے لگے۔ بھارت نے گیمبیا کے بعد افغانستان کو بھی جعلی ادویات فراہم کی۔ میڈیکل ٹیم نے کابل میں میڈیکل سٹور پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں زائد المیعاد اور مضر صحت بھارتی ادویات تحلیل میں لے لیں۔ افغانستان نے عالمی اداروں سے بھارت کی ادویات پر پابندی لگانے کی اپیل کر دی۔ دیر انصاف بھارت نے 2000 سے زائد طلبہ کا ویزا منسوخ کیا، جبکہ پاکستان نے مشکل معاشی حالات کے باوجود 4500 طلبہ کو ویزے جاری کیے ہیں۔ اسپیس ایکس ڈریگن خلائی جہاز 4 خلابازوں کو لے کر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اسپیس ایکس کے ڈریگن خلائی جہاز کے ذریعے خلا میں جانے والے 4 خلاباز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ عملہ بردار 5 مشن کے ذریعے ناسا، جاپان کی ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی اور روسکوسموس کے خلابازوں کو بین الاقوامی اسٹیشن پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اسپیس ایکس فالکن 9 راکٹ اور کریو ڈریگن خلائی جہاز بدھ کو مشرقی وقت کے مطابق دوپہر کو فلوریڈا میں ناسا کی کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہوا تھا۔ خلائی جہاز جمعرات کو مشرقی وقت کے مطابق شام 5:01 پر خلائی اسٹیشن کے ساتھ جا کر منسلک ہو گیا۔ امریکہ نے ڈرون حملوں کی پالیسی میں تبدیلی کر دی۔ امریکہ نے ڈرون حملوں کی پالیسی میں تبدیلی کر دی۔ وائٹ ہاؤس نے انسداد دہشت گردی کے ڈرون حملوں سے متعلق قوانین کو سخت کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کسی بھی دہشت گرد کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی صدر کی منظوری درکار ہوگی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر دیے گئے تھے۔ صدر جو بائیڈن نے طویل انتظار کے بعد خفیہ پالیسی پر دستخط کیے ہیں، جس میں CIA اور پینٹاگون کے لیے روایتی جنگی علاقوں سے باہر کیے جانے والے مہلک ڈرون حملوں اور کمانڈو چھاپوں کے لیے قوانین کو سخت کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی طرف سے صرف عراق اور شام کو روایتی جنگی علاقوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں پاکستان میں سیلاب اور مواصلاتی تبدیلیوں سے تباہی پر گہرے رنج اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ جنرل اسمبلی نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی تعاون اور امداد کی اپیل میں اضافہ کر دیا۔ قرارداد میں آئندہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے پر توجہ دینے اور اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اب ڈاکیے الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر ڈاک تقسیم کریں گے۔ ڈاک خانوں میں بجلی کی بچت کے لیے شمسی توانائی کا استعمال ہوگا۔ پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب نے پوسٹ مینز کو الیکٹرک موٹر سائیکل فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاک خانوں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خواجہ عمران رضا کا کہنا ہے کہ ہم ان کو موٹر سائیکلوں کی جگہ الیکٹرک بائک دیں گے، جس سے فیول بھی بچے گا اور آلودگی بھی کم ہوگی، اور سولر سسٹم پر بھی دفاتر کو شفٹ کریں گے۔ بھارت کے معروف اداکار سلمان خان پر قاتلانہ حملے کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ حملہ آور 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گرفتار دہشت گردوں نے انکشاف کیا کہ انہیں سلمان خان کو قتل کرنے کا ٹاسک ملا تھا اور وہ اجرتی قاتل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک بار پھر جعلساز کرپٹو کرنسی چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بار $100 ملین مالیت کی کرپٹو کرنسی چوری کر لی گئی۔ سب سے بڑی کرپٹو کرنسی فورم
بائنانس نے دعویٰ کیا ہے کہ سسٹم ایکسپلائٹ کی وجہ سے ایکسچینج کی مخصوص کرنسی کی اضافی پروڈکشن ہوئی۔ اس نقصان کا تخمینہ تقریباً $100 ملین سے زائد ہے۔ فرم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کچھ مسائل کی وجہ سے سسٹم کو کچھ وقت کے لیے منجمد کر رہے ہیں، لیکن صارفین کے فنڈز محفوظ ہیں۔ صارفین کو مزید اپ ڈیٹ فراہم کر دی جائے گی۔ ملائیشیا میں جاری ورلڈ ٹیم اسنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کی ٹیم نے ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں بھارت کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ پاکستان کے بابر مسیح اور احسن رمضان نے بھارت کے لکشمن اور کمال چاولہ کو زیر کیا۔ سیمی فائنل میں جانے کے بعد پاکستانی جوڑی کا میڈل کنفرم ہو گیا۔ سیمی فائنل میں پاکستانی جوڑی ملائیشیا کے مد مقابل ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔